کا کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ یار کتنا برا ہوگا وہ انسان. ایسا میں انسان تمہیں مل جائے, اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ بولو, بولتے رہو. اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اس سے دوستی رکھو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ, جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو. اس سے برا کوئی ہوگا؟ اب ذرا قرآن سنو, اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ان سے پوچھو یہ قرآن میں ہے کہ نہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اسی سے ثابت کروں گا. عورتیں بھی سن لیں, یہ جو آئی ہیں برائی کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا وہ ہے جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, برائی کرتا ہے. میری بات ہو تو ہٹا دو, یہ تو اللہ کی بات ہے. قرآن کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا, اور جو قرآن کے لفظ کو غلط مانے اس کا ایمان ہی غلط ہے. جی 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 حق حق. میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی. اب کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. ذرا سا موقع ملے غیبت کر دی, چغلی کر دی, برائی کر دی. او لوگو, اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کبھی سوچا؟ اب گریبان میں جھانک کے دیکھو کتنی برائی کر رہے ہو, اور ابھی کہہ رہے تھے پلیٹ میں نہیں کھلائیں گے, دوستی نہیں کریں گے. بھول میں تھے, پتہ نہیں تھا, بھول میں تھے. اور عورتوں کا تو یہ عالم ہے, دو چار اکٹھی ہوئی, نہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے, نہ کوئی اچھی بات ہے. کسی کی ساس کو لپیٹ دیا, کسی کے سسر کو لپیٹ دیا, اور موقع چلا تو پورے محلے کی عورتوں کی برائی کر گئی. ایک ہی عورت اتنا اخبار خبریں نہیں چھاپ سکتا جتنی عورت چھاپ کے چلی جاتی ہے. وہ بھی آج توبہ کر کے جائیں. یہاں بیان میں انہوں نے شیر محمد خان, یہی نام ہے نا تمہارا؟ نام بھی بڑا لمبا چوڑا ماشاءاللہ. انہوں نے دعوت دی ہے تو میں حاضر ہوا ہوں, تو چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ لے کر کے جائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے, تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں, کھڑے کہاں ہیں. خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں ہم, خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. کتنی برائی کرتے, پیٹھ پیچھے چغلی کرتے, غیبت کرتے. اب غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. بولو آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ ہاں نہ تو بولو, بولو انشاءاللہ نہیں کریں گے. تم آہستہ بولیو, ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو, بولو انشاءاللہ. ارے یار پیارے, اگر ایک کی بھی قبول ہو گئی نا, ایک کی بھی, اب رکھ لو, ایک کی بھی اگر قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. نبی کی بارگاہ میں حضرت شاعر صاحب, نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں, اپنے مسائل پوچھنے گئیں, دو عورتیں. نبی نے ڈائریکٹ کیا کہا معلوم ہے؟ نبی بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگی, کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی؟ آقا بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی, ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا.
میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ آقا سچ پوچھو نا تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا جاؤ ادھر اور اپنے حلق میں انگلی کرو اور قے کرو، پلٹی کرو۔ دونوں عورتیں ادھر گئیں، حلق میں انگلی کری، پلٹی کری تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ اب تو ان کی حالت خراب، کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آمنہ کے لال، ہمارا یقین کرو ہم نے آج گوشت کھایا ہی نہیں تھا، مگر یہ بوٹیاں کہاں سے نکلی؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، پیچھے برائی کر کے آئی ہو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ دکھاوا اتنا چل لیا نا، اللہ معاف فرمائے۔ پاکستان میں جیسے پہلے کوئی نعت پڑھتے تھے نا تو لوگ تھوک لگایا اور نوٹ برسانا شروع کر دیا۔ اب گن کے کیوں دے رہا ہو؟ میرا کوئی قرضہ تھوڑی آ رہا، وہی طریقہ آ گیا، دیں گے 1 2 3، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے نوٹ دے رہے ہیں 4۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو میرا قرضہ آ رہا تو گن کے دے رہے ہیں، کم نہ پہنچ جائے زیادہ نہ پہنچ جائے۔ تو میں تو تمہارے یہاں آئے ہی پہلی مرتبہ ہوں، ابھی 2-1 سال سے پہلے بیچ کا مجھے یاد نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو قرضہ تو کوئی سوال نہیں۔ تو پھر اب مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا، اے لوگوں دیکھو یہ دیا، اے لوگوں یہ دیا۔ اگر دکھاوے کا نوٹ کیا، اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ تو دکھاوے کا ہے نہ قرضے کا، بس پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، پہلے سے سیکھو مسائل۔ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ یہ ہو نہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہو اور نہ سننے والا ڈسٹرب۔ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کچھ لڑکے تو صحیح بتا رہا ہوں آتے ہیں نوٹ دینے تو 500 کا نیچے رکھ رہے ہیں اور دے رہے ہیں 10 کا، لو ریحان صاحب یہ دکھاوا نہیں ہے کیا؟ 500 کا کیوں رکھے بڑا نیچے؟ تاکہ لوگ دیکھیں بڑا پیسے والا۔ کچھ لوگ آئیں گے تو مجھے کم دیکھیں گے اور چینل کی طرف کو منہ دکھائیں گے تاکہ میرا بھی فوٹو چھپ جائے، لے حضرت لے حضرت۔ یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ اس لیے باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا کسی کے دل میں آ جائے، ایک بھی بندہ سدھرے تو میری تقریر کامیاب ہو جائے۔ مسجد میں اگر 10 روپے دیں گے 10 تو بیٹھے بیٹھے دل میں سوچیں گے یار امام صاحب نے بھی میرا نام نہیں بولا، بھائی امام صاحب نے نام نہیں بولا، بار بار کبھی کھانسے پھر دیکھے گا کہ میرا نام لے دے۔ اور اگر دھوکے سے ان کا یا ان کا نام آ گیا اور ان کا نہیں آیا تو وہی قسم کھا کے آتا اب ذرا رہ کے دکھائیے مسجد میں تم کیا ہو گیا انسان۔ یہ ساری باتیں وہ جو سیکھنے کی ہیں، کم سے کم اس مجمع میں 8-10 ایسے ہوں گے جو کھڑمتو ہوں گے، کھڑے کھڑے موتنے والے، باقی نہیں رہتا۔ کیا نام ان کا رومال والا؟ تسلیم بھائی۔ اگر گھر میں ناپاک، گھر میں کتا ہو، ناپاک آدمی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یہاں ابا بھی ناپاک ہے اور بیٹا بھی ناپاک ہے، پوتا بھی ناپاک ہے، پھر کہتا ہے یار کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ پاک تو رہو تھوڑے بہت۔ اللہ اللہ بات نکل نہ جائے ذہن میں رکھنا۔ نوٹ دینے والوں برا مت مانیو بیٹا، تم خوش قسمت ہو، تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو مسئلے یاد ہو گئے، سمجھے؟ کہیں کل کو تم کہو یار اور جا دینے تیری بڑی کاٹ دی حضرت نے۔ لوگ چڑھانے والے بہت زیادہ،
صحیح بتا رہے ہو؟ لوگ چڑھانے والے بہت زیادہ، یہ نہیں پتا چلا وہ تو بیچارہ نوٹ دے کے گیا، جب دے کے گیا تو کتنے لوگوں کو مسائل یاد ہوئے، کتنے لوگ. ادھر آؤ، ادھر آؤ بیٹا، تم یہ کیا پہنے ہوئے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کڑھا. بس تم پہنو گے کیا؟ مردوں کو چوڑی کڑھے زیب دیتے ہیں کیا؟ خود سوچو. مگر ان بچوں کو پتہ نہیں تھا. یہ بھی تو ہمارے ہیں یار، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ بولو کون بتائے گا؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون باز کے بال دیکھو جیسے گدھا چر گیا. پتہ نہیں کون سی کٹنگ لایا نکال کے یار. کیا بننا چاہ رہا ہے؟ کان کے اوپر، یہاں کے اوپر پورا میدان خالی، یہاں سے کٹوا دیے ٹکلا، اوپر جھبرا. پھر قینچی لگواتا. ادھر میں نے دیکھا کئی لڑکوں کے قینچی لگواتا. قینچی ایک روڈ جا رہے ہیں ان کی مسجد کو، ایک جا رہے ہیں ان کی. قینچی. ہوش میں آؤ، ہوش میں. اللہ اللہ، ذرا سنو پیارے، سنو توجہ رکھنا. نبی کا غلام وہ ہوتا ہے، امام حسین پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز نہ چھوڑے، ظہر کی نہ چھوڑے، عصر مغرب عشاء کی نہ چھوڑے، اور دل میں یہ رہے میرے حسین نے کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا. غلام حسین مسجد میں سجدہ نہیں چھوڑے گا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علامہ سید مقیم الرحمان ثقافی. اچھا، نعرہ حیدری کا مطلب جانتے ہو؟ حیدر کرار. مولا کائنات حضرت علی، ہمارے دادا، سیدوں کے دادا. اللہ پیار کرتے ہو؟ ارے ہر ایمان والا کرے گا، اور نہیں کرے گا تو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. ہاں ہاں. مگر سنو، مولا کائنات کا نام لیتے ہو، نعرہ حیدری بولتے ہو. ان کی ایک ادا سنا دوں اگر اجازت ہو تو. سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا، جتنے اچھے اچھے لوگ، آپ بھی اچھے ہو، اچھے سے مطلب سمجھدار لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اور جتنے بچے تھے کودنے والے وہ آگے رکھ دیے. مگر خیر کوئی بات نہیں، وہیں سے سننا. قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی آیت سنو. قرآن کی آیت. اس سے پہلے میں 2-3 تمہیدی باتیں باندھوں. پیشاب. او بیٹا، او بچے، موبائل توجہ میری طرف. پیشاب کوئی پی سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے ناپاک. ٹھیک ہے. اگر پیشاب کپڑے پہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، 1 درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے کپڑے پر، تو اس کو دھلنا پڑے گا، تبھی تو نماز ہوگی. اور نبی ایک مرتبہ قبرستان سے نکل کے جا رہے تھے، تو نبی نے ایک کھجور کی شاخ توڑی، اس کو چیرا. 2 آدمیوں کی قبر تھی، ایک اس پہ گاڑ دی اور ایک اس پہ گاڑ دی. صحابہ نے پوچھا آقا ایسا کیوں کیا؟ جو بھی کام نیا ہوتا تھا نا پوچھتے تھے. توجہ رکھنا، ایسا کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور یہ میں نے شاخ گاڑ دی ہے، جب تک یہ ہری رہے گی اس وقت تک یہ تسبیح پڑھتی رہے گی اور عذاب نہیں ہوگا. اسی لیے ہم پھول بھی ڈالتے ہیں تاکہ تسبیح بھی ہو جائے اور خوشبو بھی ہو جائے. جنہیں تسبیح اور خوشبو نہیں چاہیے، جو مر گئے مردود، جن کی فاتحہ نہ درود، ان کو تو چھوڑو، وہ تو یہاں بھی بدبودار وہاں بھی بدبودار. میں خوشبودار کی بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. تو صحابہ نے پوچھا آقا ان پہ عذاب ہو رہا تھا؟ کہا ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرتا تھا، چھینٹاتے تھے، ناپاک رہتا تھا.
تو اب سننا، پیشاب ناپاک، کوئی بیٹا پیشاب پینے لگے، باپ کہے ہٹ ہٹ ہٹ، ماں اسے کھانا نہیں، ہٹ ہٹ ہٹ، اس کے برتن الگ کر دیے جائیں گے، شاباش بہت اچھا ایسے ہی کرو۔ بعض فقہا فرماتے ہیں، مسئلہ سن لینا، میں آنکھیں کھول کے کرتا ہوں تاکہ ایک ایک بات، اور اگر ادھر ادھر کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، بڑی محنت سے بلایا، بڑی مشکل سے تاریخ، تو کچھ باتیں دے کے جاؤں گا تم۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب ناپاک ہے، ناپاکی میں پیشاب کی طرح شراب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو جیسے پیشاب 1 درہم سے زیادہ، ایسی شراب 1 درہم سے زیادہ، تو وہ کپڑا ناپاک۔ اب کیسا یار مولا کائنات حضرت علی آئے ہے کرم اللہ وجہ کریم کا چاہنے والا ہے کہ جس منہ سے آقا کا نام لے اس منہ سے شراب پیے، اس منہ سے شراب پیے۔ اب حضرت علی کی بات سنو، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اس کی جو شان نزول ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے، اس کے صفحے پر ادھر حاشیہ ہوتا ہے نا، اس میں گھر جا کے دوسرے سپارے کی آیت ہے نا صاحبی، بولو نا، حافظ نہیں ہو، اچھا یہ حافظ، دوسرے سپارے کی آیت ہے یہ، گھر جا کر کے دیکھنا، ادھر شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت علی سے متعلق ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو، آج کتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں، کتنے لوگ بیئر پی رہے ہیں شراب کے نام پر، اور اگر بیاہ شادی ہو جائے تو پہلے تو لوگ ناچنے والی عورتوں کو لاتے تھے جن کو نچنیے رنڈی وغیرہ بولتے، اور پھر اس کے بعد پیسے تھوڑے کم ہو گئے، وہ زیادہ لینے لگی تو آدمیوں کو لانے لگے جن کو بھانڈ بولتے، ان کو عورتوں کے کپڑے پہنائے، جھوٹی عورتیں وہ، ارے سچی تھوڑی تھی، نقلی تھی، ان عورتوں جیسے کپڑے پہنائے، کریم پاؤڈر لالی بالکل عورتوں کی طرح بنایا، انہوں نے اپنے دل بہلا لیا، ان کو نچا دیا، اور اب تو بس لانے کی ضرورت، ڈی جے رکھو، محلے کے گھوڑے کافی ہیں، محلے میں اتنے گھوڑے مل جائیں گے، نچکئیے ناچنے والے اتنے مل جائیں گے، اور اماں سمجھائے گی نہیں، پھپھو خالہ سمجھائے گی نہیں، چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، بیٹا ناچ رہا، بھتیجا ناچ رہا، بھانجا ناچ رہا، اجی شیٹ اتار کے گھما رہا، ننگا ہو گیا کہیں کا ننگا، پینٹ نکلی جا رہی ہے اس نچکئیے کی، بعد میں اماں بھیج رہی ہے 20 کا نوٹ لے جاؤ، اس سے پوچھو کولے مٹکا رہا ہے، گانے پہ ناچ رہا ہے، شرم و حیا غیرت کرو، یہ کولے کسے دکھا رہا ہو، کس کے سامنے کولے مٹکا رہے ہو؟ چھت پہ تمہاری اماں کھڑی ہے، دیوار پہ تمہاری بہن کھڑی ہے، دروازے پہ تمہاری بھانجی کھڑی ہے، کم سے کم اپنی بہن بھانجی کی تو شرم و حیا کرو، غیرت کرو کچھ، ارے کسے کولے دکھا رہے ہم، کیوں ناچ رہے ہم، شرم و حیا غیرت کرو۔ پہلے کا مسلمان حفاظت کرتا تھا بہن بیٹی کی، آج اپنی بہن بیٹی کو ناچ دکھا رہا ہے۔ قرآن کی ذرا آیت سنو، اللہ فرماتا یا